جس طرح پہلے دیتا رہا ہے جو ماضی کے مومن ہیں، ماضی کے عمل صالح والے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں خلافت بخشی ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ان کی دو چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے، ہمیشہ سے وہ میری عبادت کرتے ہیں اور کبھی بھی شرک باللہ نہیں کرتے۔ لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا، لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ یعبدوننی، وہ عبادت کرتے ہیں میری، توجہ رہے، لا یشرکون بی شیئا، اور ذرہ برابر، یہ ذرا صحیح ترجمہ سن لیں، ذرہ برابر میری ذات میں شرک نہیں کرتے۔ بہرحال تو یہ ذرہ برابر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ عجب نہیں اللہ جواب دے کہ ایک صاحب ایسے آئیں گے کہ جو خلافت کے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے اور یہ بھی کہیں گے میرے دل میں شرک چیونٹی کی مقدار چلتا ہے، میں نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا جہاں ذرہ برابر شرک و کفر ہوتا ہے وہ خلافت نہیں لے سکتا۔ آپ نعرہ لگاتے جائیں گے تو آگے چلوں گا میں سال میں ایک ہی مرتبہ آنا ہے۔ زحمت ہو تھوڑا تھوڑا آگے بھی آ جائے، مہربانی ہوگی ذرا، یہ ذرا نعروں والے تھوڑا آگے آ جائیں، رزق ہو۔ اور آگے آ جائے، اور تھوڑا آگے آ جائے، اور سامنے آ جائے، تھوڑا سا اور سامنے آئے، مہربانی۔ تو یہ عبادت کرتے ہیں، یہ میری عبادت کرتے ہیں، اور ذرہ برابر، شے سمجھتے ہیں نا، شے کا مطلب ذرہ برابر، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، یعنی کوئی اندک، ذرہ برابر، یہ شرک نہیں کرتے۔ اب اگلی آیت کا جو ٹکڑا ہے آپ حیران ہو جائیں گے، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس میں اسٹینڈرڈ بتا دیا اور سزا بھی بتا دی، پنشمنٹ بھی بتا دی، فرد جرم بھی عائد کر دی کہ اگر خلافت میری طرف سے کسی کو تفویض ہو جائے تو جو اس خلافت کا انکار کرے گا اس کا مذہب کیا ہوگا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا۔ اللہ اکبر، سمجھے ذرا خدا را۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا ومن کفر بعد ذالک، بعد ذالک کا جو اشارہ ہے، یہ ذالک اس میں اشارہ مشار الیہ کو چاہتا ہے، یعنی یہ پلٹتا ہے، یہ اشارہ پلٹے گا ایک مشار الیہ کی طرف۔ یہ ذالک کہاں پلٹتا ہے؟ ذالک پلٹتا ہے مومن اور عمل صالح والے کو خلیفہ بنانے کے بعد، تمکین دینے کے بعد، دین مرتضی ان کے لیے قرار دینے کے بعد، ان کے خوف کو امن میں بدلنے کے بعد، جب یہ سب کچھ ہم نے کر دیا، وہ جو عبادت بھی کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے، وہ شرک بھی نہیں کر رہے دنیا دیکھ رہی ہے، اگر ایسا خلیفہ موجود ہو ومن کفر بعد ذالک، اور کوئی بھی شخص اس کا ان ساری صفتوں کے باوجود انکار کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہو جائے گا۔ ذرا سمجھیے گا، اگر اس خلافت کا جو صحیح خلافت ہے، خلافت الہیہ، جو خلافت اسلام ہے، جو خلافت رسول ہے، جو خلافت ایمان ہے، جو خلافت زہد و تقوی ہے، جو خلافت منصب الہیہ ہے، اس کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ فاسقون میں سے ہوگا، فاسق بن جائے گا۔ ایک بات اور طے ہو گئی کہ کسی بھی خلیفے کے مخالف کو فاسق کہا جا سکے۔ اب یہاں میں ایک جملہ رکھ رہا ہوں، کتب اہل سنت میں جتنے حوالے چاہیں وہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، جب پہلے صاحب منصب خلافت پہ آئے تو دوسرے صاحب نے کہا اپنے بابا کو خط لکھیے کہ وہ بھی آپ کی بیعت کریں، اس لیے کہ اب آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ انہوں نے لیٹر لکھا اپنے باپ کو، ان کے ابو قحافہ باپ زندہ تھے، انہوں نے لیٹر لکھا کیونکہ مسلمانوں نے مجھے سن و سال میں اور مجھے عمر میں سب سے بڑا پایا، اس لیے مجھے خلیفہ بنایا۔ بابا محترم
آپ بھی میری خلافت کی بیعت کر لیجئے تاکہ آپ بھی مسلمانوں میں شامل رہیں۔ بیٹے نے فوراً جواب لکھا اور بیٹے نے کہا اگر سن و سال اور عمر کی وجہ سے خلافت ملتی ہے تو باپ کو موجودگی میں بیٹے کو خلافت مل ہی نہیں سکتی۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ باپ نے کہا تمہیں تو خلافت مل ہی نہیں سکتی۔ پوچھ لیجئے، مرتا مر گیا باپ پہلے خلیفے کا، مگر اس نے بیعت نہیں کی، سرنڈر نہیں کیا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی مسلمان آگے بڑے جرأت کرے اور یہ کہے کیونکہ خلیفہ تھے پہلے صاحب، خلیفہ برحق تھے، ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، آپ آگے بڑھ کے کہیے تو صحیح کہ پہلے خلیفہ کے باپ فاسق ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھے نہیں آپ حضرات؟ جملہ مجھے بدلنے دے، یا پہلے خلیفہ کے باپ کو فاسق کہے یا پہلی خلافت کو باطل کہے۔ اللہ اکبر۔ تو قبلہ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا آپ حضرات؟ عجیب بات یہ ہے کہ اسی آیت میں سارے مسائل حل ہو گئے۔ فاسق کون ہوگا اس آیت کے مطابق؟ جو خلافت برحق کا انکار کرے۔ اب میں ایک فاسق قرآن سے سرٹیفائیڈ نوٹری پبلک فاسق ثابت کر رہا ہوں۔ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات جانے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، توجہ، تو اس پر اعتبار مت کرنا۔ ایک بات اور طے ہو گئی کہ فاسق پہ اعتبار نہیں کرنا، اور فاسق ہوتا کون ہے؟ جو خلافت برحق کا منکر ہو۔ اب شیعہ سنی جتنی کتابیں ہیں، خدا کی قسم بڑی پردے ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر جنہوں نے پردے بھی ڈالے ہیں نا، ان صاحب کا فسق اتنا زیادہ تھا کہ وہ پردوں سے بھی نکل آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جائیے، خدا کی قسم جتنی تفسیریں کتب اہل سنت آپ کو اویلیبل ہو جا کے سب میں دیکھیے، وہ چھپاتے رہے مگر پھر بھی یہ لکھ گئے کہ ہاں ایک صاحب تھے حضور کے زمانے میں، اور وہ صاحب جو تھے دراصل ان کا جرم یہ تھا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف دور مصطفیٰ میں حرزہ سرائی کیا کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر کرتے تھے، اور ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا، ان کا نام بھی لکھا ہے۔ میں نام لے کے فاسقوں کی لسٹ کو محدود نہیں کرنا چاہتا، میں کرائیٹیریا بتا رہا ہوں، کیونکہ علی کے بارے میں ریومرز پھیلاتے تھے۔ نبی نے کہا اسے مدینہ بدر کر دو، اور آپ نے فرمایا کیونکہ یہ سرٹیفائیڈ فاسق ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب بھی فاسق خبر لے کے آئے اس کی خبر کو نہ مانا کرو۔ دو چیزیں ثابت ہو گئی، جو علی کے بارے میں ریومرز پھیلائے وہ فاسق ہوتا ہے، اور مدینہ میں اس کا داخلہ بند ہے۔ اللہ اکبر۔ بطول کے شوہر من کم تو مولا، خیبر کے فاتح، گرتوں کے سہارا، نبیوں نے پکارا، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں ریسرچ ورک، یہ سرٹیفائیڈ فاسق ہو گئے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو خلافت برحق کا منکر ہو۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ اور میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، ان صاحب کا نام بروزن یزید ہے، یزید نہیں ہے، بروزن یزید ہے۔ بس یہی اشارہ میں کر سکتا، وکیل کا اتنا ہی کام ہوتا ہے، فائلیں کھول کے رکھ دینا وکیل کا کام ہے۔ ملاحظہ تو آپ خود فرمائیں نا ذرا۔